السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اسلامی مہینوں میں سے ذوالحج کی نفلی عبادات، خاص فضیلت کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ذوالحج کا پارٹ 1۔ ذوالحج اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور تمام مہینوں میں حرمت والا مہینہ ذوالحج ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالحج کے مہینے میں ہی اسلام قبول کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہی ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ذوالحج کے مہینے میں واقع ہوئی۔ ذوالحج کے مہینے میں 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے پہلے عشرے کی فضیلت و عظمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو کوئی ان 10 دنوں کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ 10 چیزیں اس کو عطا فرما کر اس کی عزت افزائی کرتا ہے۔ نمبر 1، عمر میں برکت۔ نمبر 2، مال میں زیادتی۔ نمبر 3، اہل و عیال کی حفاظت۔ نمبر 4، گناہوں کا کفارہ۔ نمبر 5، نیکیوں میں اضافہ۔ نمبر 6، نزا کے وقت آسانی۔ نمبر 7، ظلمت میں روشنی۔ نمبر 8، میزان کا نیکیوں کی طرف کا پلڑا بھاری ہونا۔ نمبر 9، جہنم سے نجات۔ نمبر 10، جنت کے درجات میں بلندی۔ جس نے ذوالحج کے اس عشرے میں کسی مسکین کو کچھ خیرات دی تو گویا اس نے پیغمبروں کی سنت پر صدقہ کیا۔ جس نے ان دنوں میں کسی مریض کی عیادت کی اس نے اولیاء اللہ اور ابدال کی عیادت کی۔ جس نے کسی جنازے میں شرکت کی اس نے گویا شہیدوں کے جنازے میں شرکت کی۔ جس نے اس عشرے میں کسی مسلمان کو لباس پہنایا تو اس کو پروردگار عالم اپنی طرف سے خلعت پہنائے گا۔ جو کسی یتیم پر مہربانی کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے مہربانی فرمائے گا۔ جو شخص کسی عالم کی مجلس میں اس عشرہ میں شریک ہوا تو گویا اس نے انبیاء مرسلین کی مجلس میں شرکت کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں سے زیادہ محبوب اور کوئی دن نہیں ہیں اور ان 10 دنوں سے افضل اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دن نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے دن بھی ایسے نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے دن بھی ان جیسے نہیں، مگر جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھوڑے کو زخمی کر دیا اور خود بھی زخمی ہوا۔ ذوالحج کے مہینے کے پہلے عشرہ کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور ایام ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو ان دنوں یعنی ذوالحج کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی ایسا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی ایسا نہیں، مگر یہ کہ آدمی اپنا مال و جان لے کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا اور ان میں سے کچھ بھی سلامت نہ پایا۔ نفلی روزے۔ ذوالحج کے مہینے کی 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک کے روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان ایام میں سے سب سے زیادہ فضیلت 7ویں، 8ویں اور 9ویں ذوالحج کو روزے رکھنے کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک جوان جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کرتا تھا، جب ذوالحج کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا، تجھے کس نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تو نے روزہ رکھ لیا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ حج و قربانی کے دن ہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہر دن کے روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، 100 اونٹوں کی قربانیوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہے۔ جب 8ویں ذوالحج کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے
1000 اونٹ کی قربانی کرنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں سواری کے لیے 1000 گھوڑے دینے کے برابر حاصل ہوگا۔ جب نویں کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹوں کی قربانی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں سواری کے لیے دیے گئے 2000 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 ایام میں اللہ تعالیٰ کو جس قدر یہ بات پسند ہے کہ محنت و کوشش کر کے اس کی عبادت گزار بندے بنے، اس سے بڑھ کر اور دنوں میں پسند نہیں۔ یعنی ان 10 ایام میں سے ہر یوم کا روزہ 1 برس کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر شب کے قیام شب قدر میں کھڑے ہونے کے برابر ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یوم الترویہ یعنی 8ویں ذو الحج کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصائب پر صبر کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس نے یوم عرفہ یعنی 9ویں ذو الحج کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذو الحج کا چاند۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب ذو الحج کے مہینے کا چاند دیکھتے تو فرماتے، پہلی شب۔ ذو الحج کے مہینے کی پہلی شب کو چاہیے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ کافرون پڑھے، انشاءاللہ تعالی ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ پہلی شب نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ ثواب بارگاہ الہی سے عطا ہوگا۔ اس ماہ کی پہلی شب سے 10ویں شب تک روزانہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو بفضل باری تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے گا۔ دوسری شب۔ ذو الحج کی دوسری شب نماز عشاء کے بعد چاہیے کہ 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھے۔ نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اس کے بعد دعا کر کے اپنے ہاتھ دراز کرے اور پہلے یہ پڑھے، یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اس کے بعد جو بھی دعا دینی و دنیاوی مانگنا چاہے عجز و انکساری سے مانگے، انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی۔ پہلی جمعرات۔ جو کوئی ذو الحج کی پہلی جمعرات کو بعد نماز عشاء 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور نہایت توجہ یکسوئی کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اسے اس دنیاوی زندگی میں ہی جنت میں اپنا مقام دکھا دیا جائے گا۔ پہلا جمعۃ المبارک۔ جو کوئی ذو الحج کے پہلے جمعۃ المبارک کو نماز جمعہ کے بعد 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اس کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے نماز کی قبولیت کی دعا مانگے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ دعا قبول ہوگی۔
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس نماز پڑھنے والے کے گناہوں کی معافی فرمائے گا اور اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جو کوئی ذو الحج کے پہلے عشرے کو جمعۃ المبارک کی شب نماز عشاء کے بعد 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد یہ کہے انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کا قلب نور ایمان سے منور ہوگا۔ وظائف: ذو الحج کی پہلی اور چھٹی تاریخ کو چاہیے کہ نماز فجر یا نماز ظہر کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے۔